خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو کیسر بھائی ہیں ہمارے ساتھ؟ نہیں سر، آج وہ نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا۔ تو اپنے کیا نام ہے ان کا، مشتاق بھائی، آپ ذرا میرے ساتھ ہوں گے؟ آپ کے پاس ہے لیپ ٹاپ؟ ہاں نہیں ہے۔ اچھا پھر آپ بیٹا مجھے بتائیں کہ کون کون ساتھی ہمارے ساتھ ہیں پھر؟ ہمارے ساتھ سجاد احمد صاحب ہیں، پروفیسر میں آپ ہیں سر، مشتاق انکل ہیں، اور سجاد، یہ پتہ نہیں کون۔ ہاں جی، سلیم چشتی صاحب ہیں، بلال؟ بلال ضیاء۔ تو بلال کا تعارف کروائیں مجھے۔ بلال بھائی کھولیں ذرا۔ اچھا بلال بھائی، نہیں وہ ممکن ہے کسی اور کا ہو نا، تو کوئی خاتون شاید ہوں اس پر۔ اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہم پیچھے بیٹا تھوڑا کریں ہیں اس کو اور ریویژن کر لیں گے۔ تو ریویژن میں ہمارے پاس ابھی کوئی نئے ساتھی نہیں ہیں جی۔ تو مشتاق بھائی آپ اولئک علی ھدی من ربہم سے کریں۔ جی جفلا پانے والے ہیں۔ آگے مجھے بتائیے، آپ ذرا تھوڑا سا تکلیف کر لیں۔ جی جی سر، چشتی صاحب، جی جی چشتی سر۔ صاحب پلیز اگلی سر کہتے ہیں تو آئے۔ میں نام بول دیتا ہوں۔ ان جی آپ الذین بیٹا، کفروا، نہیں وہ بیٹا ایسا ہے کہ انہیں اصل میں پتہ ہے، جو نئے ساتھی آئیں گے نا، امین ہاں جی، صاحب ہیں، عبدالاحد اگر آ جاتے ہیں، عمران صاحب آ جاتے ہیں، تو پھر آپ مجھے بتا دیں گے، تو کلاس کے اندر کنٹینیوٹی ہونی چاہیے۔ تو وہ جی ٹھیک ہے۔ تو پڑھو سر، جی چشتی صاحب، پڑھو سر۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم، خواہ تو نے ڈرائے، ام لم تنذرہم، یا تو ان کو نہ ڈرائے، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ماشاء اللہ آگے ٹھیک ہے جی۔ تو جی مشتاق عبدالاحد بھائی صاحب آ رہے ہیں سر۔ جی سجاد بھائی پلیز۔ جی سر، جی سر میں کہتا ہوں، بسم اللہ، ختم اللہ علی قلوبہم، جی مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، آپ جملہ وعلی بنائیں، اس کا ابصار، جملہ بھی بنا جی لیں، سر، اس کا ایک جملہ بنائیں، فائل پہلے ہاں اور آخر میں مور جی، لگا دیا آ جائے گا۔ اور اللہ نے اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، بالکل ٹھیک۔ وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر غشاوہ، پردہ ہے، جی وَلَهُمْ عذاب عظیم، اور ان کے لیے ہے بہت بڑا عذاب۔ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ جی
عبداللہ بیٹا آپ مائک کھولیں اور پھر وامن الناسی جی انشاءاللہ. وَمِنَ النَّاسِ ہم. اور وہ لوگ من یقولو جو کہتے نہیں ہیں نہیں آمن. وامین نہیں، میرے ساتھ ساتھ کریں گے آپ نے جی جی کہا اصل میں ہے وامن الناسی تو بنا وامن الناسی. اس کا من کا ترجمہ بھی کریں اور ناس بھی کریں تو اس کیا ترجمہ بنے گا؟ وَمِنَ النَّاسِ اور وہ لوگ ہم. اور وہ لوگ نہیں من نا، تو اس کی وجہ سے کہ اور وہ لوگ آپ نے مجھے بتانا ہے. آج میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں، آپ میرے استاد ہیں، اور اگر نہ آیا تو پھر یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں گا. اس کا جی میرا خیال ہے سن لیں ذرا. وَمِن جب بھی آئے گا تو ناس آئے گا، تو ناس کے معنی کیا ہے؟ لوگ. ناس لوگ، ٹھیک ہے. جی جی انسان کی جمع ہے الناس. تو وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے کچھ کر لیں. لوگ. لوگوں میں سے جب ہوگا تو لوگوں میں سے یا تو زیادہ ہوں گے یا لوگوں میں سے تھوڑے ہوں گے، تو وہ ہے لوگوں میں سے. آگے پڑھے من یقولو آمنا باللہ و بالیوم الآخر. پڑھیں جی. اور من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر جو کہتے ہیں من یقول جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے اللہ پر، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر آخر اور آخرت کے دن پر. جی وما آگے پڑھ لیں. ہم بمؤمنین وما ہم بمؤمنین. جی وما ہم بمؤمنین اور وہ وما ہم وما کا مطلب کیا وما کا مطلب ہے نہیں، ہے؟ لیکن اس کا نہیں تعلق ہے بے کے ساتھ. تو ہرگز میں نے بالکل. ساتھیوں کو کہا تھا کہ کل جو کہا تھا کہ بھئی ایک جگہ پہ لکھ لیں کاغذ پر، جی جی یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے. اصول کیا ہے؟ ما کے بعد اگر کچھ باج کسی اسم کے ساتھ با آ جائے تو ما کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں. ہرگز جی نہیں، وہ تو ہرگز کیا ایمان نہیں لائیں گے. نہ ایمان نہیں لائیں گے نہیں ہے. یہاں ہے نا مؤمنین، ایک ہے یؤمنون ایمان لائیں گے، ٹھیک ہے. ٹھیک یہاں ہے. ہے مؤمنین تو میم کا ترجمہ کرنا ہے والے. مؤمنین کا مطلب ہے ایمان لانے والے، وہ ہرگز ایمان اور لانے والے نہیں ہیں. نہیں ہیں. پورا کریں، ٹھیک ہے. جی جی وہ اچھا آپ ہرگز دیکھیں ایمان. کہ ہاں جی ٹھیک ہو گیا. اب جو آپ کی تھوڑی سی مسٹیکس ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں. آپ نے کہا وامن الناسی ناسی من یقول آمنا، یہ آمنا ہے ایک. تو دوسرا ہے امان نہیں ہے، ایمان لفظ ہے کہ ہم ایمان. اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وما ہم بمؤمنین. ترجمہ اس کا آپ کریں. وہ ہرگز ایمان نہیں مان لانے والے نہیں ہیں. جی یاد رکھنا ہے وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ اللہ نے کہہ دیا. جی جی اب یہ یہاں تک یہ ذہن میں آ گیا کہ یہ لوگ بھی کیا ہیں، اگر ایمان لانے والے نہیں ہیں تو یہ کافر ہے. ٹھیک بالکل ہے ہے. جی. جی ایمان یقاتل. لانے والے اگر نہیں ہیں، جو بھی جی جی ایمان لانے والا نہ ہو وہ کون ہوتا ہے؟ کافر. کافر. اب یہ کافر کو کافر یہاں کافر کافر. اس لیے ان کو نہیں کہا کہ اوپر انہوں نے زبان سے کہہ دیا کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یہ حالت جو ہوتی ہے وہ منافق کی ہوتی ہے. اب منافق تو اللہ نے نہیں کہا، لہذا ایک اصول بنے گا. اصول یہ بنے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا تو دے گا
ان کو کہ بھئی یہ نفاق ہے، یہ ایسا ایمان اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں، اللہ کو مطلوب ہے کہ جو کہے وہ دل میں بھی ہو۔ لیکن جہاں جو چیز ہے کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، جی جی ٹھیک ہے جی، جی ٹھیک ہے کافر نہیں کہہ سکتے جی، عادل بھی ہیں، ٹھیک ہے جی، جی بڑی جی بات ہو گئی جی، اچھی بات ہے، عادل بھی آ گئے اور عبدالاحد بھی آ گئے۔ تو عادل بیٹا آپ پڑھیں گے یخادعون اللہ سے وما یشعرون تک؟ جی 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 پڑھو بیٹا۔ یخاد- یخاد یخادعون اللہ، اور وہ ہم، اور وہ لوگ ہرگز اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ نہیں بیٹا ایسا نہیں، آپ ابھی ایسا کیا کریں ان دنوں میں شروع کے اندر کہ آپ اپنے پاس ایک کاپی رکھیں جی اور اس کے اوپر صرف لفظ لکھیں گے یخادعون، اور اس جی کا ترجمہ کریں گے کہ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ جی آپ کو پتا ہے کہ یہ سے جو شروع ہوتی ہے اپنا فعل، اور جی جی واو نون آخر میں آتا ہے تو وہ ایک تو جمع ہوتا ہے جی اور مضارع کا صیغہ ہوتا ہے۔ جی اب خادی کا مطلب ہے دھوکہ دینے کی کوشش کرنا، تو اب جی آپ کے ذہن میں کل کا اگر سبق آیا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، اب پڑھیں وہ اللہ کو، وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں اب جو دوسرا بھی ہے، دوسرا بھی ہے والذین نا، آمنوا، ہم اور انہیں جو آگے بھی، لوگ ایمان ہم لائے، ہاں وما بس اتنا، نہیں اب بیٹا وقف کرے تھوڑا سا، جی اب اس کا جملہ بنے گا کہ وہ اللہ کو، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اب فعل آئے گا آخر میں، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جی کہیں ذرا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے انہیں دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، ماشاء اللہ، ایسے ہی گھبرانا نہیں ہے، سب ساتھی آپ کے ساتھ ہیں جی، جی آگے۔ وما یخدعون، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے، ان اللہ انفسہم، اپنے نفس اللہ، کو، ان اللہ نہیں ہے، اللہ انفسہم، اور اللہ وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اور وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے نفس کو، وما نفس نہیں، نفسوں کو، نفسوں نفسوں کہہ لیں کو، ہماری زبان کے اندر، نفس جو ہے وہ واحد ہے، انفس اس کی جمع ہے، ٹھیک ہے، جی یا جی نفوس جمع ہے، تو اس جگہ پہ اللہ نے انفس جمع اختیار وہ کی، تو وہ جی دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے نفسوں کو، نفسوں کو، ٹھیک ہے، آگے وما پڑھیں۔ وما وما یشعرون، کیونکہ وہ مشرکین میں سے ہیں۔ نہیں بیٹا، مشرقین اس کے اندر بتائیں کوئی ہے لفظ مشرقین؟ وما یشعرون، نہ تو شین ہے نا، شعور نہیں شین، رکھتی۔ ہاں تو وہ آپ، تو بیٹا آپ تو پڑھے لکھے بندے، ماشاءاللہ بندے ہیں، اس کے اندر دیکھنا ہے یہ کو الگ کر کے، واو نون کو الگ کر دینا ہے آخر میں، اوکے یہ پہلے یہ کو، یہ نشانی ہے مضارع کی، اور جی واو نون نشانی ہے جمع کی، درمیان میں جی آ گیا شین عین رے، اور وہ جی ہماری زبان کے کسی لفظ کے قریب ہوگا، اور وہ لفظ آ رہا ہے شعور، تو وما یشعرون، اور وہ، کیونکہ شعور نہیں رکھتے۔ اب وہ، ہاں جی یاد رکھ لینا ہے، تو اب جی یہ بیٹا وقت زیادہ لگ جائے گا، جی یخادعون ایک، جو وہ دھوکہ خادعون، دینے کی کوشش کرتے وہ ہیں، دھوکہ، آگے یخدعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، انفسہم اپنے نفسوں کو، یشعرون
वमा क्योंकि यशऊरून बनेगा और वो शऊर नहीं रखते। शौर नहीं रखते। तो अब इसको याद करना है, 2-3 दफा कहेंगे। जी आगे जी, और कौन है जी? बेग साहब भी हो गए, ठीक है ठीक है जी। तो अब हम अमीन साहब को लेते हैं, आदिल साहब को और बेग साहब को खास तौर पर, और इमरान साहब भी हैं हमारे साथ। अच्छा जी, ठीक है, अब्दुल रशीद भाई भी हैं। तो अमीन साहब बताएंगे। अमीन साहब, आगे हम पढ़ने लगे हैं नया सबक। जी सर। वो क्या है, वो ये ज़हन में रख लें कि ये मुनाफिकीन की बात हो रही है। अल्लाह ताला मुनाफिक लोग उनकी बात बता रहा है कि वो समझते हैं कि वो अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हैं, और उन लोगों को भी जो ईमान लाए। और अल्लाह ताला बता रहा है कि वो धोखा नहीं देते मगर अपने नफ्सों को, और वो शऊर नहीं रखते। तो ये जो अपने नफ्सों को धोखा देना है, वो इस वजह से है कि भाई वो अल्लाह ताला ने हमारे साथ 2 फरिश्ते वो लगा दिखे हैं जिनको हम किरामन कातिबीन कहते हैं, कि 2 इज्जत वाले लिखने वाले वो हमारे साथ मौजूद है। एक दूसरा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इल्म कि उनकी दिल की हालत क्या है। तीसरी ये कि जो कुछ भी वो कहते हैं वो इस दुनिया के अंदर सब तो हो रहा है, आमाल नामे के अंदर लिखा जा रहा है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क़यामत के दिन इन सारी चीजों को कहना है कि भाई बताओ इन्हें कि इनके दिल की हालत क्या थी। खुद तो वो कहे जानता ही है, तो पता चल जाएगा कि भाई ये लोग तो काफिर हैं। अल्लाह उठा के इनको कुफार को तो जहन्नम के मुमकिन है किसी 7 दरक हैं जहन्नम के। तो कुरान मजीद के अंदर आगे आएगा कि इन्नल मुनाफिकीना फि दरकिल अस्फली मिनन नार। तर्जमा इसका अभी याद रखें, इन्ना बेशक, अल मुनाफिकीना मुनाफिक लोग, फिर दर्क, दर्क का मतलब होता है नीचे, गहरी जगह। फिर दर्किल असफल, सबसे गहरी जगह पर होंगे, मिनन नार, आग में। अल्लाह ने जहन्नम जो बनाई हुई है उसका सबसे निचला जो 7वां तबक है नीचे, उसके अंदर अल्लाह ताला मुनाफिकीन को रखेगा, इसलिए कि वो धोखा देने की कोशिश करते रहे। और लोग जो है वो जुबान पे तो कहते हैं कि भाई ये ईमान वाले हैं, दिल से तो ये काफिरों से ज्यादा खतरनाक होता है मुनाफिक। काफिर का पता होता है, वो कहता है कि मैं आपका दुश्मन हूँ। मुनाफिक का पता ही नहीं होता कि वो ईमान वाला है या काफिर है। ऐसा ही है जी जी अब सुने, फी का तर्जमा क्या करेंगे आप? से मैं आगे पढ़ाने लगा हूं। अगली फी का मतलब में से में में जी, जैसे फी सबीलिल्लाह होता है। आप अपने ज़हन में रखें कि वो चार्ट जो आपको दिखाए थे अपना रमजान शरीफ के अंदर, उसके अंदर हरूफ सारे लिखे हुए थे। अगर नहीं है तो जो मैंने आपको एक पेपर दिया हुआ है उसके 3 हिस्से थे, कि पहला हिस्सा इसम का था, दूसरा हिस्सा फेल का था, तीसरा हिस्सा हरूफ का था। उनको दोबारा देखना है, और उनके हरूफ और उसके मानी लिखे हुए हैं, वो बहुत ज्यादा काम आएंगे। फी का मतलब है में। कुलूब, अभी आपने पढ़ा है, कुलूब का मतलब क्या है? दिल दिल दिल। जमा दिलों कहेंगे या दिल कहेंगे? दिलों दिलों। इसलिए कि कल्ब एक होता है, कुलूब उसकी जमा है। कुलूबिहिम, उनके जी दिलों में। फी कुलूबिहिम का तर्जमा क्या होगा? उनके दिलों उनके दिलों में उनके उनके दिलों दिलों में में मारादुन, बीमारी है। फी कुलूबिहिम मारादुन का तर्जमा क्या है जी? उनके दिलों में बीमारी है। ये है उनके दिलों में
ایک بیماری ہے. ویسے تمہارا دن دعات کے اوپر تنوین ہے تو اس کا ویسے ترجمہ ہوتا ہے بہت بڑی بیماری ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن اس کا ہم ترجمہ کریں گے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے. اب وہ بیماری کیا ہے؟ ساتھی بتائیں گے کہ اس بیماری کا نام کیا ہے؟ نفاق. نفاق. بالکل جی. نون کے نیچے زیر ہوگا. منافق وہ ہوتا ہے جس کے اندر نفاق ہوتا ہے جی. تو یہ ہے بیماری. ان کے دلوں میں بیماری ہے. آگے ہے فضا. فا الگ ہے، زیادہ الگ لفظ ہے، ہم الگ لفظ ہے، اللہ فاعل ہے. یہ اس کا فا کا ترجمہ ہوگا تو. زیادہ، زیادہ کا الگ ہوتا تو زیادہ کا مطلب ہے اس نے زیادہ کر دیا. زیادہ یہ ساجدہ کی جگہ پر ہے، کی طرز پر ہے. تو فزادہ. اب ایک تو یہ ہے کہ اگر اللہ نہ آتا تو زیادہ ہی لفظ کافی تھا. ٹھیک ہے جی. اس کے اندر فاعل چھپا ہوا ہے، لیکن اس جگہ پہ فاعل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظاہر کر دیا. فزادہم اللہ. ترجمہ کریں گے اللہ نے انہیں زیادہ کر دیا. فزاد، فا کا مطلب ہوگا تو. ترجمہ کریں فزادہم اللہ کا ترجمہ ہوگا تو اللہ نے ہم انہیں زیادہ کر دیا. آگے لفظ آ رہا ہے مارا دو، مرض کی حالت میں. عربی میں ہم پڑھیں گے تو دعاد پڑھیں گے، مارا دعا. اردو میں جب ترجمہ کریں گے تو مرض کریں گے. ٹھیک ہے جی. جی سر. اللہ نے انہیں بیماری میں زیادہ کر دیا کا مطلب ہے کہ اللہ نے ان کی بیماری کو زیادہ کر دیا. لیکن ہم یہ ہاں جی ہم بڑھا دیا. فزادہم اللہ، اللہ نے انہیں بڑھا دیا. مارا دعا کا ترجمہ ہوتا ہے مرض کی حالت. مارا دعا مرض کی حالت. یہ دعا کے اوپر آ جائے تو وہ اس میں حالت ہوتا ہے. تو ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں. تو اللہ نے انہیں مرض میں کیا کریں گے آگے؟ بڑھا دیا، زیادہ کر دیا. زیادہ کر دیا اپنی زبان کا لفظ ہے. تو دوبارہ کریں ذرا یہاں تک. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے تو اللہ نے انہیں مرض میں زیادہ کر دیا. یہی کریں گے ترجمہ. آگے جی بڑھا دیا. ٹھیک ہے، لیکن ہم نے ایک چیز پر اتفاق کرنا ہے تو وہ زیادہ ہماری زبان کا لفظ ہے. ٹھیک ہے جی. آگے پھر جا کے بڑھا دیا بھی کہہ لیں گے جی. اور یہ تو دنیا کے اندر ہے کہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کو عادت پڑ جاتی ہے جھوٹ بولنے کی. وہ دوسری دفعہ جھوٹ بولے گا تو اسے تھوڑی سی شرم آئے گی، تیسری دفعہ آئے گا تو شرم کم ہو جائے گی. آخر کار کیا ہوتا ہے کہ انسان عادی ہو جاتا ہے جھوٹ بولنے کا. اب ایسے ہی اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمائی کہ جو انسان غلط کام کرتا ہے وہاں لفظ جھوٹ ہی ہے، ویسے اس کے دل پر اللہ تعالیٰ ایک کالا نقطہ بنا دیتا ہے. دوسری دفعہ بولتا ہے اس نقطے کو بڑھا دیتا ہے، تیسری دفعہ. لہذا ایک وقت وہ آ جاتا ہے کہ اس کا دل پورے کا پورا کالا ہو جاتا ہے. مطلب کیا ہے اس کا کالا ہو جانا؟ وہ ایسا نہیں ہوگا کہ بھئی کوئی انک ہے جس سے وہ سیاہ ہو جائے گا. مطلب یہ ہے کہ وہ عادی ہو جاتا ہے اس جھوٹ بولنے کا، وہ برا عمل کرنے کا. تو یہاں بھی یہ ہے کہ انہوں نے نفاق کے اندر رہے اور نفاق کے اندر ہی انہوں نے دوبارہ اپنا نفاق کیا تو اللہ نے انہیں اس مرض میں زیادہ کر دیا. اب یہ دنیا میں
اب اس کا اللہ نے قیامت کے دن بھی دینا ہے ان کو سزا. تو والاہم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وا اور 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 لہم ان کے لیے ان کے لیے، لام کا مطلب ہوگا لیے، ہم ان کے لیے، عذاب علیم، پہلے پڑھا ہے عذاب عظیم، پڑھا ہے نا آپ نے؟ جی جس کیا ترجمہ پڑھا تھا؟ عذاب عظیم، بہت بڑا بہت عذاب. بڑا عذاب. بہت بڑا عذاب. اب آ گیا ہے علیم، ہماری زبان کا لفظ ہے المناک. المناک ہوتا ہے دردناک، تو علیم کا مطلب ہے بہت دردناک عذاب ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم کا ترجمہ جی؟ ان کے اور لیے ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وجہ بھی کیا ہے. لفظ نیا ہے، بیما، اس وجہ سے، اس کے بدلے میں. با کا مطلب ہو رہا ہے بدلے میں، اور بیما بنے گا اس وجہ سے کہ. بیما کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ اس وجہ وجہ اس وجہ سے. وہ عذاب کیوں ہے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے، اس وجہ سے کہ کانو تھے، وہ تھے یکذبون. اب اس کا یہ ہٹائیں اور واو نون ہٹائیں، درمیان میں کیا لفظ ہیں؟ ابھی عبدالاحد بتا رہے تھے ہمیں. کاف، کاف کاف زال بے، زال کاف بے. زال بے، اس کو کہتے ہیں کذب. کذب کہتے ہیں جھوٹ کو. کذبہ اور ہے، کاذبہ اور ہے. ٹھیک ہے جی. کاذبہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے جھوٹ بولا. اب اسی کے اوپر شد آ جائے کذبہ تو اس کا مطلب ہوگا اس نے جھٹلایا. تو اس جگہ پہ ہے بما کانو یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. اب میں دوبارہ کرتا ہوں اس کو. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے انہیں مرض میں زیادہ کر دیا. جی وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. ٹھیک ہے جی. اب میرے جی ساتھ سر. فی قلوبہم مرض ترجمہ کریں. ان کے دلوں میں دلوں مرض ہے. بیماری ہے. ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ اللہ نے تعالیٰ کی مرض کو ان زیادہ کی کر مرض دیا ہے. سے اللہ زیادہ نے کر دیا. انہیں بیماری میں زیادہ کر دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اتنا ترجمہ کریں. ان کے لیے اور یہ بہت دردناک دردناک عذاب ہے. اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بما کانوا یکذبون، اس وجہ اس سے، وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، کہ دل کے اندر اور بات ہوتی تھی، زبان سے وہ اور بات کہتے تھے. آگے جناب 5 منٹ میں لوں گا آپ سے، ہم نے آگے ریویژن بھی کرنی ہے، ہمارے پاس وقت ہے 5 منٹ. ایسے ہی ہے جی؟ جی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اب یہاں بتایا تھا، اب دوبارہ بتا رہا ہوں. ایک ہے قولا. قولا کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا. اس کا، ہاں جی، اس کا جو مجہول ہے وہ ہے قیلا، کہا گیا. گیا. قیلا کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہا گیا. گیا. کہا گیا. کن کن کے پاس کاپی ہے ذرا کوئی بتائیں کہ ساتھی جو نئے ہیں، امین صاحب یا عبدالاحد یا عادل، اور میرے کسی کے ہے پاس کاپی ہے؟ جی جی میرے اگر پاس لکھی ہوئی ہے تو ایک لفظ لکھیں. لکھیں جی اذا، اور اس کے بعد لکھیں جمع ماضی.
اذا جمع ماضی، آگے لکھیں از ایکول ٹو مضارع، از ایکول ٹو کیا کریں گے؟ مضارع مضارع مضارع۔ مضارع کیا ہوتا ہے؟ حال اور مستقبل۔ اور مستقبل۔ اب ترجمہ قیلا ماضی ہے یہاں، لیکن اذا آ گیا ہے تو عربی کے اندر یہ جب اذا آئے گا، اذ کی بات نہیں ہو رہی، اذا کی ہو رہی ہے۔ یہ جب اذا آئے گا اور آگے ماضی ہوگا تو ترجمہ میں کرنے لگا ہوں، جب کہا جاتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا جاتا ہے ان کے لیے، تو ترجمہ بنے گا جب انہیں کہا جاتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کا ترجمہ کریں، اور اور جب جب انہیں انہیں کہا کہا جاتا ہے، جاتا ہے، جب انہیں کہا جاتا ہے، جی جب انہیں کہا کیا، جاتا جی کیا کیا کہا جاتا ہے؟ لا تفسدو، جی ہے لا یہ نہیں کا صیغہ ہے منع کرنے کا، لا تفسدو تم فساد نہ کرو، فی الارض زمین میں۔ لا تفسدو فی الارض کا ترجمہ کیا ہے جی؟ تم زمین میں زمین فساد نہ نہیں کرو کرو۔ زمین مت میں۔ کرو۔ تم زمین میں فساد نہ کرو۔ اب فساد کرنا یہ نہیں ہے کہ قتل و غارت کوئی کرنی تھی یا انہوں نے شور میں جانا تھا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلے کی عبادت نہ ہو اور اس وقت کے رسول کی عبادت نہ ہو تو ایک کا ایک ماننے والا ایک نہ ماننے والا وہ کیا کریں گے؟ ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے؟ لڑیں گے۔ لڑیں گے۔ تو یہی ہے وہ چیز کہ بھی رسول بھی آپ کے پاس ہیں، مدینہ کے اندر موجود ہیں، تم یہود ہو نصارہ ہو، تمہاری کتاب میں ان کے آنے کی نشانی لکھی ہوئی ہے، قرآن کے آنے کی نشانی لکھی ہوئی ہے، تو لہذا مان جاؤ اور اس رسول پر ایمان لاؤ۔ یہ ہے لا تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فساد نہ کرو۔ مت کرو۔ قالو، قالو کا ترجمہ ہوگا وہ کہتے ہیں، ویسے قالو انہوں نے کہا، لیکن اذا پہلے آ گیا ہے تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ کہتے وہ کہتے ہیں۔ انما، اب میں نے یہ بتایا تھا کہ انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، انما اس کے اندر سختی آتی ہے تو اس کا ترجمہ بے شک ہی کریں گے۔ انما بے شک، کہیں انما بے شک بے بے شک شک بے شک، نحنو، نحنو کا ترجمہ جی ہم ہم، آنا کا مطلب ہوتا ہے میں، عربی کے اندر نحنو کا مطلب ہوتا ہے وی، نحنو ہم، مصلحون جیسے مفلحون پڑھا تھا نا، مفلحون کا پڑھا تھا فلاح پانے والے، ایسا ہے؟ جی اور مصلحون میم کو چھوڑ دیں واؤ کو چھوڑ دیں تو سواد لام ہے، صلح، تو یہ بنے گا ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ مصلحون کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اصلاح کرنا۔ اللہ ہمیں کیا کرنا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جی یہاں تک ہم نے آج کیا۔ اب 5 منٹ ہمارے پاس ہیں تو ہم سورہ القمر کی طرف چلتے ہیں اور وہ بھی انشاءاللہ ریویژن کر لیتے ہیں۔ جی کہاں سے کرنا ہے جی؟ آیت نمبر 38 بیٹا اوپر کریں ذرا۔ جی ہاں جی، ڈاکٹر جو ہیں ڈاکٹر سرشار صاحب، بے شک وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ، وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور بے شک ان کو صبح کے وقت ایک جاری رہنے والے عذاب نے غارت کر دیا، جی جاری رہنے والا، ہم نے کہا تھا نہ ٹلنے والا، نہ ٹلنے والا عذاب، نہ نہ ٹلنے والے ٹلنے عذاب والے عذاب نے، سبہا کا دوسرا ترجمہ یہ تھا غارت کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، غارت کر۔ ہاں جی، آگے جناب مشتاق بھائی فضوکو۔
باتوں کو. فہل میں مدکر نہیں، فہل ہے نا، فہل میں مدکر تو کیا. جی بالکل، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. جی سلیم چشتی صاحب کریں گے. وَلَقَدْ والا جَاءَ آلَ فرعون النذر، اور بے جی، شک آل فرعون کی طرف ڈرانے والے آئے. کذبوا اور بے شک بس بے- اتنا ہی. ابھی دوسرے کو ساتھی دیتے ہوئے باقی وقت جی. جی سجاد بھائی. جی سر. کذبوا بآیاتنا کلھا، ہوں ہوں تو انہوں نے جھٹلایا ہماری سب کی سب نشانیوں کو. جی فأخذناهم أخذ جی عزیز مقتدر، جی تو ہم نے ان کو پکڑا انتہائی غالب اور انتہائی طاقت والے کی پکڑ کے ساتھ. کی پکڑ کے ساتھ. بہت اچھا ہے جی، دوبارہ میں کرتا ہوں. تو ہم نے انہیں پکڑا عزیز انتہائی غالب، مقتدر انتہائی طاقت رکھنے والے، اخذا پکڑ کے ساتھ. جی آگے کون ہے ساتھی؟ ضیاء اللہ بھائی ہیں؟ جی پروفیسر صاحب آگے کرنا چاہیں؟ جی آن ہے جی. ہاں جی ٹھیک ہے جی. آپ وقت کم ہے میرا خیال ہے، وہ انہیں تلاش کرنے میں وقت لگے گا، تو آپ اور کسی کا نام لیں جلدی جلدی. جی امین صاحب کریں گے. جی سر میں جی اکفارکم خیر نہیں، من کاف کے اوپر پیش ہے نا. کفار کفار اکفارکم اکفارکم خیر من اولئکم. جی اکفارکم خیر بیٹا من کاف کے اوپر پیش اولئکم پڑے نا، کاف کے اوپر پیش پڑے ہیں. وقت بہت کم ہے آپ کے پاس. اکفارکم خیر من اولئکم، ہوں کیا تمہارے کافر ہوں بہتر ہیں تمہارے تمہارے ان لوگوں سے؟ لوگوں سے زیادہ بہتر ہیں. جی ہاں کیا تمہارے کافر تمہارے ان لوگوں سے زیادہ بہتر ہیں؟ ام لکم براءۃ فی الزبر، جی یا تمہارے لیے پچھلی کتابوں میں ہوں بریت ہے یا بریت لکھی کوئی ہوئی ہے؟ بریت ہے، ٹھیک ہے. آگے جی اپنے مشتاق بھائی آپ ہی کریں. ہم یقولون. ہوں وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. جی اور وہ پیٹ پھیر جائیں گے. جی اللہ تعالیٰ